اس لیے میں سوالوں کو بار بار کہہ رہا ہوں، اکٹھے ہو جاؤ تمام مسلمان لڑکے لڑکیاں اپنے اپنے مخلوط اداروں اکٹھے ہو جاؤ. جب تک آپ ایک ہیں آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. سب سے پہلا ایٹریبیوٹ آپ کی سب سے پہلی اسکل ہے، جو پہلا ایٹریبیوٹ ہے وہ آپ کا بھائی چارہ ہے. یہ ایٹریبیوٹ ہے میرے اور آپ کا ایک دوسرے کے لیے جان کی قربانی دے دینے کا احساس. ہمارا سب سے بڑا رزق ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے. یہ اتنا بڑا رزق ہے، رزق یہ نعمت ہے اللہ کی، رزق کہ میرا بھائی میرے ساتھ موجود ہے یہاں پہ، اتنے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ اتنا بڑا رزق ہے. سوچیں اس احساس کو کہ آپ کی پیرنٹس کی وجہ سے مجھے فیل ہو رہا ہے اور ہم سب کی پیرنٹس کی وجہ سے ایک دوسرے کو فیل ہو رہا ہے. یہ ہے گیم آف نمبرز. یہ جو سیکیورٹی آ رہی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے بہترین رزق میں سے ایک رزق ہے. یہ اس سے پوچھیں جو اکیلا لڑ رہا ہے کسی نہ کسی دشمن سے، اس کو چاہیے تھے ہم جیسے بھائی، ہمیں پائی نہیں جاتے. سو what are we trying to say کہ جب آپ کو پتا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن مجھے اپنی امت کی کثرت پہ فخر ہوگا. دیکھیں دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اربوں میں ہوگے، 3-4 ارب ہیں ہم، کثرت میں تم ہوگے مگر لوگ تمہیں کھا رہے ہوں گے. ایک طرف یہ حدیث ہے، دوسری طرف یہ حدیث ہے، ڈسنس کریٹ ہو جاتی ہے. آپ لوگ کیوں نہیں کنفیوز ہو رہے دو حدیثیں پڑھ کے؟ اتنا بڑا ایکڈیمک ڈسکورس کھل جاتا ہے کہ کثرت پہ فخر ہونا کتنی بڑی بات تھی، اور کثرت میں ہم کثرت ہی کا نقصان اٹھائیں گے. ہمیں ایک دوسرے کا کتنا فائدہ ہونا چاہیے تھا. لوگوں کی ٹانگیں کانپنی چاہیے تھی کہ مسلمان 25 کروڑ ایک ملک میں رہتا ہے، ان کی لڑکی کو ہاتھ لگائیں گے ہم، ان کو تو گور کے بھی دیکھیں گے تو انہوں نے کام تمام کر دینا. مگر ہماری کتنی بچیاں، 40,000 بچیاں فلسطین میں کھا گئے وہ، اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے. کیوں؟ اپنے اپنے گھر کو بچا رہے ہیں. ہم تو خالی پشاور بھی نہیں بچا سکتے، فلسطین کی بات کر رہے ہیں ہم اپنے امی، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنی بہن کو بچانے کے لیے بیٹھے. سو یہ جو حکمہ ہے اس کا پہلا تقاضا ہے خدا کا واسطہ ہے مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور ایک دوسرے کو ہر چیز دینے کے لیے تیار ہو جائیں کہ یار تمہیں جان بھی لے گا تو دے دیں گا. اس لیے جب جان کی نوبت آنی نہیں ہے فکر نہیں کریں، مگر جب جان دینے کی آپ نے ٹھان لی ہو تو باقی کی ساری چیزیں گفٹ میں مل جاتی ہیں امت کی طرف سے. جان سے شروع ہوتی ہے کہانی، یاد رکھیے گا کہ مجھے پتا ہو کہ آپ جان کی بازی بھی لگا دیں گے میرے لیے تو میں سب کچھ قربان کروں گا آپ کے لیے. نہ مجھے جان کی ضرورت پڑنی ہے آپ کی، نہ مجھے آپ کو میری، مگر باقی کی ساری چیزیں ہماری ڈبل ہو جائیں گی. ہم سے یہ والا ایکویشن سالو نہیں ہو رہی. اتنی سی بات تھی اور سارا کا سارا ہمارا ایسٹ کمبائن ہو جانا تھا. ہماری مال، ہمارے خزانے بن جانے تھے. ہماری پوٹینشیل پوری دنیا کو نظر آنا تھا کہ یار یہ ایک نہیں ہے، یہ سب کے سب اکٹھے ہیں اور سب کو ایک دوسرے کے تمام تر ایسٹس ملٹیپلیکیشن میں ملنے تھے. آپ کی اسکل بھی، آپ کا علم بھی، آپ کا لٹرلی مال بھی، آپ کا لٹرلی جو ٹائم ہے اور اسپیس ہے، جو ایفرٹ ہے، وہ میرے لیے اور میرا آپ کے لیے ہو رہا ہوں. ہمیں خوشی ہونی چاہیے ہوتی کہ ان بھائی صاحب کے 8 بچے ہیں، ان بھائی صاحب کے 4 بچے، ان بھائی صاحب کے 6 بچے، مجھے پتا فیوچر سیکیور ہو رہا ہے میرے بچوں کا. مگر نو، دیٹس ناٹ ہاؤ اٹس ورکنگ، کیونکہ ہمیں اکٹھا ہونا نہیں سکھایا گیا. اور اکٹھا ہونے کے لیے کیا چاہیے تھا؟ بیسک ایمپتھی، کہ اپنے گھر کو توڑ اور لوگوں کی طرف بڑھ. وہ اتنی سی کام میری امی اور ابو نہیں کر سکے، اس لیے میرے گھر والوں سے ہی اب آپ کو ڈر ہے. میرے سب سے زیادہ ڈر آپ کو میرے ہی مسلمان بھائی سے ہے. ایک مسلمان سے اتنا ڈرتا ہے، غیر مسلم مسلمان سے اتنا نہیں ڈرتا کہ موقع ملے گا پیچھے سے کھا جائے گا مجھے. سو اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو بہت بات کی بات ہے، وزڈم آ جائے گا، اللہ کی قسم آ جائے گا. یہ اگر صحیح سیٹ کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسے ٹرین کیا ہوا تھا کہ خالد بن ولید کے پاس، حضرت امیر معاویہ کے پاس روم کا خط آیا علی بن ابی طالب کے ساتھ لڑائی ہونے والے، اور امیر معاویہ نے خط کا جواب کیا دیا تھا پڑھیں. جتنے مرضی مسائل ہو دونوں کے آپس میں، باہر سے بندہ آ رہا ہے 2 بھائیوں کے بیچ میں، تو جواب کیسے دیتے کہ تم نے سوچا بھی کیسے کہ یہ والی جگہ پہ درار ڈال سکتے ہو تم؟ یہ نہیں ہونے والا. مگر ایک غیبت کا محتاج ہے میرا اور آپ کا رشتہ. تیسرا بندہ جھوٹی تہمت لگائے گا میرے اوپر، آپ کے بارے میں، اور میں آپ کے دل میں، اپنے دل میں آپ کے خلاف اناج بنا کے بیٹھ جاؤں. جھوٹی تہمت کی مار ہے میرے اور آپ کے. یہ بانڈ ہے مسلمان کا.
ٹریننگ ہی نہیں ہوئی بھی تو ایسے ہی ہوگا نا. ٹریننگ سے ہوتا ہے بھائی، بانڈ ایسے نہیں بنتا، خود نہیں بن جائے گا. سو یہ ہے بیسک کہانی آپ کی قرآن کی سیلف اسٹیم. یاد رکھیے گا، جب تک مسلمان اس طریقے کی سیلف اسٹیم نہیں لیتا، یہ بچہ ہی مسلمانوں کا دشمن بن سکتا ہے، یہ ہی سب سے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. اور اپنے آپ کو دعوت الخیر کرتے کرتے سمجھے گا میں امر بالمعروف بھی کر رہا ہوں، میں ونہی عن المنکر بھی کر رہا ہوں. نہیں آپ نہیں کر رہے. اس کو ٹرین کرنا پڑے گا کہ بیٹا طاقت میں آئے گا تو، تیرے ہاتھ میں سوٹی آنی ضروری ہے، ورنہ کسی نہ کسی ہاتھ میں جانی ہے. تو مسلمان بچے کا کیوں نہیں جانی؟ ہم نے پہلے ہی اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی کیوں کیا ہوا ہے کہ ہاں نظام تو گورنمنٹ نہیں چلانا ہے. کیوں؟ ان کے پاس ایسا کیا ہو، پڑھ لے کے پیدا ہوتے ہیں. 3 ارب ہم ہیں، اتھارٹی لیکن 600 یہودیوں کی ہے. کیوں؟ مقصد پہ، فلسفے پہ اکٹھے ہو گئے.